جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم بلوغ المرام حدیث نمبر 292 سے پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ بات بتائیے کہ آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے صاف طریقے سے؟ جی آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے جو حدیث ہمیں پڑھنی ہے حدیث نمبر 292، اس میں دعائے قنوت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے والی ایک حدیث بھی ہمیں پڑھنی ہے جو اس سے پچھلے درس میں مکمل نہیں ہو پائی تھی، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ وضاحت اچھی طریقے سے اس کی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 291 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ون سعد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشجعی قال قلت لأبی یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان وعلی افکانوا یقنطون فی الفجر قال ای بنی محدث رواہ الخمسہ الا ابا داود. یہ حدیث کی بڑی بڑی 5 کتابوں کے اندر موجود ہے. حدیث کی آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ میسج آیا کسی کا کہ آواز نہیں آ گئی. آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے. ٹھیک. حدیث کی 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت سعد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے استفسار کیا، پوچھا، میں نے اپنے والد محترم سے سوال کیا. ٹھیک ہے، کیا سوال کیا
قلت لأبی یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ ابو بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، وہ عمر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، وہ عثمان و علی اور حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے پیچھے، کیا آپ لوگ، یعنی سعد بن طارق اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلیفہ کے پیچھے نمازوں کے اندر، یعنی فرض نمازوں کے اندر قنوت بھی پڑھتے تھے، دعائے قنوت بھی پڑھتے تھے، وَعَلَىٰ أَفَكَانُوا يَقْنَتُونَ فِي الْفَجْرِ، خصوصاً فجر کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز میں آپ لوگ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ ان کے والد نے یہ جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا، انہوں نے کہا قال ای بنیا، اے میرے بیٹے، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، محدثن، یہ تو نئی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ نئی بات ہے، یعنی ایسی چیز ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہے؟ سعد بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سعد، ان کا پورا نام سعد بن طارق اشیم ہے، اشیم بن مسعود اشجعی کوفی ہے، ان کی کنیت ابو مالک تھی، ثقہ تابعین میں سے ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام طارق بن اشیم تھا، ان کے بیٹے ہیں سعد، ان کے بیٹے ہیں سعد، یعنی سعد کون ہوئے؟ تابعی ہوئے، اور طارق بن اشیم کون ہوئے؟ صحابی ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو تابعی یعنی سعد اپنے والد یعنی صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ کیسا ان کے زمانے میں موجود ایسا عمل تھا، ایسا عمل پایا جاتا تھا؟ گویا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قنوت نازلہ مسلسل التزام کے ساتھ لازمی طور پہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے راشدین پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو کیا ہے، نئی بات ہے، یہ چیز نئی ہے، محدث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ نمازوں کے اندر، یعنی فرض نمازوں کے اندر یا فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ، اب دیکھیں پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے، پیچھے حدیث پڑھی پچھلے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھائی، 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قنوت نازلہ پڑھائی۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی پڑھی جس میں ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھایا، بددعا کی کچھ قبیلے والوں کے اوپر خصوصی طور پہ، اور وجہ کیا تھی؟ انہوں نے 70 صحابہ کو لے جا کے جو حفاظ تھے، علم و فن کے مالک تھے، ان کو قتل کرا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کیا کیا؟ بددعا کی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اب یہاں پہ جب تابعی صحابی سے سوال کر رہے ہیں تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نئی بات ہے، تو یہ نئی بات کس معنی میں ہے؟ نئی بات اس معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نہیں پڑھائی، یعنی ہمیشگی کے ساتھ نہیں پڑھائی، بلکہ جب کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا، ظلم و ستم کے معاملات انجام دیے جاتے، یا کوئی خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مقصود ہوتا، یا خاص طور پہ مشرکین اور کافرین کے لیے بددعا کرنا مقصود ہوتا، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے، یعنی قنوت نازلہ پڑھتے، قنوت نازلہ پڑھتے۔ اور اسی چیز کو صحابی رسول نے بیان کیا کہ ہمیشگی کے ساتھ وہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہمیشگی کے ساتھ پڑھنے کا جو تم سوال کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ نئی بات ہے، یہ تو ہم نے دیکھا نہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ معلوم پڑا اس حدیث کی روشنی میں یہ استدلال کرنا کہ نماز میں قنوت پڑھنا بدعت ہے یا قنوت نازلہ پڑھنا بدعت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لے، یہ ضروری وضاحت سن لے کہ اس سے مراد اس کا التزام اور ہمیشگی ہے، یعنی ہمیشگی کسی فرض نماز میں قنوت نازلہ کو بالکل کوئی کمپلسری کر لے، واجب کر لے اپنے اوپر کہ بنا قنوت نازلہ پڑھے کسی کی نماز ہی نہ ہو، تو ایسا عمل کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ قنوت نازلہ خاص موقعوں پر جب مشرکین کے اوپر، کافرین کے اوپر بددعا کرنا مقصود ہو تو کیا ہے؟ یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر یہی قنوت نازلہ
یعنی مسلمانوں کے لیے دعا کے طور پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی بات؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی. جی جی ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس حدیث میں بس یہی بات ایک خاص ہے کہ قنوت نازلہ جو بددعا یا دعا کے لیے پڑھی جائے گی اس کو مسلسل ہر نماز میں, یا یہ کہہ لیجیے کہ نماز کے ساتھ وہ کمپلسری نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑھی جائے, بلکہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک پڑھی, یا 1 مہینے 15 دن 20 دن, یا جب تک وہ معاملہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی اجازت, اس کا عمل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. دوسری حدیث دیکھیں, حدیث نمبر 292. ٹھیک ہے, جس میں دعائے قنوت کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں کون سی دعا پڑھتے تھے, اور وطر کی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. یہ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے وان الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی قنوت الوتر, اللهم اهدنی فی من هدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا تبارکت ربنا وتعالیت. ٹھیک ہے, وزاد طبرانی والبہقی ولا يئز من عادیت وزاد النسائی فی وجہ آخر وصلی اللہ علی النبی. ٹھیک ہے, مختلف حدیثوں کی کتابوں سے مختلف الفاظ جو ثابت ہے ان تمام الفاظ کو یہاں جمع کر دیا گیا. کہتے ہیں وللبہقی, اور بہقی کی بھی سند کو ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں انشاءاللہ وہ تمام چیزیں نیچے کی حدیثوں کو بھی ہم دیکھیں گے. پہلے اس حدیث کو سن لے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حسن کون ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کون ہیں؟ نواسے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ پیشن گوئی بیان کی کہ میرا یہ بیٹا یعنی نواسا یہ 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروپ الگ الگ ہو گئے تھے اس زمانے میں, تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لوگوں نے بیعت کی تو انہوں نے اس میں صلح کی, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اس معاملے کو ختم کیا. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی اجتماعی فضیلت بھی موجود ہے, اور انفرادی فضیلتیں بھی احادیث کے اندر موجود ہے. ان دونوں سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے, اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی کی علامت ہے, یا یہ بعض اوقات اگر یہ بغض اس حد تک بڑھ جائے تو یہ کفر کے اندر داخل کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. چنانچہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے سکھایا. کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا. یعنی کیا کہہ گئے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کیا سکھایا؟ کلمات سکھائے. اقولهن فی قنوت الوتر, اور وہ ایسے کلمات سکھائے جسے میں کیا کرتا ہوں؟ دعائے قنوت کے طور پہ پڑھتا ہوں. ایسے کلمات سکھائے جنہیں میں وطروں میں یعنی وطر کے اندر, وطر کی نماز کے اندر قنوت, دعائے قنوت کے طور پہ اس کو کیا کرتا ہوں؟ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, کلمات کیا ہے؟ اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من آدیت, اور تبارکت ربنا وتعالیت. ٹھیک ہے, ولا یعز من آدیت کے بھی الفاظ ہیں, آگے دیکھیں. ٹھیک ہے, تو وصلی اللہ علیہ النبی, اس دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ مجھے ہدایت دے. اللہم اہدینی, مجھے ہدایت دے. فی من ہدیت, اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. مجھے ہدایت عطا. ایک انسان ایمان والا ہے,
ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آلریڈی ہدایت پہ ہے، اللہ کی طرف سے ہم توفیق یافتہ ہیں. لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے لیے یہاں کون سی ہدایت آپ مانگ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب قنوت کوئی پڑھے گا تو وہ ایمان والا ہی ہوگا، بنا ایمان والا قنوت نہیں پڑے گا. تو یہاں کون سی ہدایت طلب کی جا رہی ہے آپ کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں نیک عملوں کی ہدایت عطا فرما. جو ہدایت تو نے عطا کی ہے اس ہدایت کے زمرے میں مزید نیکیوں میں آگے بڑھنے، ایمان اور عمل صالح کو بجا لانے کی مزید توفیق تو ہمیں کیا کر عطا فرما. چنانچہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے. اللہم اہدنی، مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، یعنی جیسے تو نے پیچھے لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے اور ہدایت یافتہ جو لوگ گزرے ہیں ان کے زمروں کے اندر مجھے بھی شامل فرما. آپ دیکھیں سب سے بڑی ہدایت یافتہ جماعت کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے ماننے والے لوگوں کی ہوتی ہے. جتنا ان سے جو نزدیک ہوگا اس کا درجہ اسی اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا، ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اسی بنیاد پہ دعا مانگی جا رہی ہے. اللہم اہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، جیسے کہ تو نے رشد و ہدایت عطا کی ہے پہلے بھی، اور مجھے انہی لوگوں میں کیا کر، انہی لوگوں میں سے کر دے. فی یعنی میں، من یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں ان کے زمرے میں مجھے بھی شامل فرما، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری دعا کی جا رہی ہے وعافینی فی من عافیت، وعافینی فی من عافیت، اے اللہ. اس کے بعد دوسری دعا کیا ہے؟ اے اللہ اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل فرما دے جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے. مجھے عافیت عطا فرما. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے حفظ و امان کے اندر مجھے لے لے، اپنے حفظ و امان میں مجھے لے لے، اپنی عافیت میں مجھے لے لے. اگر بندہ اللہ کی عافیت میں آ جائے دنیا و آخرت میں تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو جائے گی، دنیا میں بھی شر فتنے اور مختلف چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال انشاءاللہ ہوگی. اور اللہ کی عافیت میں ڈھکا، اللہ کی عافیت جس کو مل جائے اس کے لیے دنیا و آخرت کے معاملات کیا ہوگے؟ آسان ہو جائے گے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ صبح اور شام کے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا سوال کرتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی والدنیای واہلی ومالی. اللہم، دیکھیں پوری یعنی تمام چیزوں کی دعاؤں میں کیا مانگ رہے؟ عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں مجھے معاف فرما، عافیت عطا فرما، معاف فرما، عافیت عطا فرما، ٹھیک ہے. فی دینی و دنیایا، دین اور دنیا میں عافیت عطا فرما. فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، میرے اہل و عیال میں، میرے مال و دولت میں عافیت عطا فرما. اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم احفظنی من بین. یعنی اتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو صبح اور شام کے اذکار میں شامل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھتے تھے صبح اور شام، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد خصوصی طور پہ اس دعا کو پڑھتے تھے. اور بھی دوسری دعائیں پڑھتے تھے جن کو صبح اور شام کے اذکار کے طور پہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ دعا خصوصی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں بہت سی چیزوں سے بندہ حفاظت کی دعا مانگ رہا ہے. دیکھیں آخر میں کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی و یمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یمینی و شمالی ومن تحتی، اور نیچے سے بھی، یعنی نیچے سے کوئی مصیبت آ جائے، نیچے سے زمین دھس جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اللہ ایسے تمام فتنوں سے میری کیا کر حفاظت فرما. واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، دیکھے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں دھسا دیا جاؤں، نیچے سے مجھے مصیبت آ پکڑ لے. تو یہ تمام یعنی اپنی حفاظت کا ذریعہ، اپنی حفاظت کی پروٹیکشن کی دعا ہے، جس کو بندے کو چاہیے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل اس دعا کو کیا ہے؟ صبح اور شام کے اذکار میں پڑھے. چنانچہ ایک بندہ اگر اس کو صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کی حفظ و امان میں انشاءاللہ وہ ہوگا، اللہ کی عافیت میں ہوگا، اس کی دین، اس کی دنیا، اس کے مال، اس کے تمام
وہ چیزیں جس کے سلسلے میں دعا میں سوال کر رہا ہے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے اللہ کے حفظ و امان میں ہوگی، اور جب شام میں پڑھے گا تو وہی تمام چیزیں اللہ کے حفظ و امان میں، اللہ کی عافیت میں ہوگی صبح تک۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں ٹائم اس کو پڑھنے کا حکم دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی پابندی کرے۔ تو یہاں پہ بھی دعائے قنوت میں بھی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم وعافینی فی من عافیت، اللہ مجھے عافیت عطا فرما اور عافیت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، یعنی جن کو تو نے عافیت عطا کی ہے، جن میں انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کے ماننے والے اہل ایمان کی جماعت ہے، ان میں مجھے بھی کیا کر؟ شامل فرما، یعنی عافیت دے بھی اور عافیت عطا جن کو کی گئی ہے ان لوگوں میں شامل بھی فرما۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ مجھے نیک بنا دے، اور مجھے نیک بنانے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں میں شامل بھی فرمائے، یعنی میرا معاملہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ دونوں دعا بڑی اہم ہے، نیک ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ ہونا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات بیان کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ومن یطع اللہ ورسول وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پہ اللہ کا انعام ہوگا، جن پہ اللہ کا انعام ہوگا۔ ہم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگتے ہیں 5 وقت نمازوں میں، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما، اس انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ معاملہ عطا فرما۔ اب اصول بتایا جا رہا ہے کہ اصول یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب انعام یافتہ لوگوں میں کون کون داخل ہے؟ اللہ کہے گا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، سچے لوگوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والشہداء والصالحین، اور نیک اور صالح لوگوں میں سے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ انعام یافتہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر خصوصی انعام اللہ کا ہوگا، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ بھی ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ گویا معلوم کیا پڑا کہ جہاں نیک اعمال ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کا انعام ہے، وہی نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل کیا جانا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ سوچیں نبیوں کے ساتھ شراکت مل جائے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے بندہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ مجھے عافیت بھی دے اور عافیت یافتہ لوگوں میں شامل بھی فرما۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی جی دیکھیے اس کے بعد تیسری چیز کی ہم دعا کر رہے، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ۔ دیکھیے، اور جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جن کو تو نے اپنا دوست بنا دیا ہے، ان میں مجھے بھی شامل کر، اپنا دوست بنا لے۔ یعنی اللہ سے ہم کیا دعا کر رہے کہ اللہ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اللہ جو تیرے نزدیک محبوب لوگ ہیں، جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، یعنی تو مجھے بھی اپنا دوست بنا لے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ بندہ اس انداز سے نیکیاں کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی دوستی کا مستحق بنے۔ اور جب اللہ کی دوستی کا بندہ مستحق بنتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ فرض عبادات ہوتی ہے۔ اللہ کی دوستی کے ذرائع جو ہے ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو فرض چیزیں اللہ نے فرض کی ہے ان کی پابندی کرنا، اور جن چیزوں کا اللہ نے حرام کیا ہے ان سے اجتناب کرنا، ان سے بچنا۔ اگر کوئی فرض کی پابندی نہیں کرتا ہے، سنت اور نفل کی پابندی کرتا ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ فرض عبادات کی اہمیت ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث، لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بندہ اللہ کی عبادات کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہاتھ، اس کے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے ہاتھوں کو، اس کے قدموں کو وہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ گناہوں کی طرف لوٹے، بلکہ ان کو نیکیوں کی ہی توفیق دیتا ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کئی ایسے ولی آپ کو ملیں گے جو نماز روزہ کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور وہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین لوگوں میں شامل کر لیا جاتا ہے،
اور اس کی اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے، لیکن کبھی کیا انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ ٹھیک ہے، ایسا دعویٰ اللہ کے ولی لوگ نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ولیوں میں شامل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے دعوے دار نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ آج معاشرے کے اندر فرضی ولی بہت گھومتے ہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے ولی بنایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ولی ہے، فلاں بزرگ ہے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ وہ عبادات کی پابندی نہیں کر رہے، معلوم پڑتا ہے کہ ان کو نماز روزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ خود یا تو ولی بنے بیٹھے ہیں یا لوگوں نے ان کو ولی بنا دیا ہے۔ تو اس قسم کی ولایت یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کون سی ولایت ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے معاملات اللہ کے لیے تمام کے تمام معاملات انجام دیے اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ گزار دیا۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے دوستوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمائے گا۔ اسی چیز کی ہم یہاں دعا کر رہے ہیں کہ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے اور ان لوگوں میں شامل کر فرما لے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اس کے بعد ہم چوتھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے خیر و برکت ڈال دے، جو بھلائی خیر و برکت والا معاملہ ہے اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، رزق کی شکل میں ہو، زمین جائیداد کی شکل میں ہو، عمل صالح کی شکل میں ہو، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں کیا کر خیر و برکت عطا فرما دے، اور خیر و برکت عطا فرما دے۔ اب دیکھیں ایک سوال یہاں آ سکتا ہے کہ وبارک لی فیما آتے، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے، اب اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں انسان سے، تو کیا گناہ میں بھی انسان خیر و برکت مانگ رہا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہ میں بھی کیا انسان یہاں پہ خیر و برکت مانگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ گناہ میں خیر و برکت نہیں مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان جو بھلائی کی چیزیں مانگتا ہے اللہ سے اس کی نسبت بھلائی کے کاموں کی طرف ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کی نیت بھی ویسی ہی ہے کہ میں اللہ سے اپنی خیر و برکت جو مانگ رہا ہوں وہ بھلائی کے کاموں میں مانگ رہا ہوں، تو اب بھلائی کے کاموں میں وہ تمام نیک اعمال ہو گئے، رزق ہو گئی، اولاد ہو گئی، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جائے گی۔ اب دوسری چیز یہ ہے وقینی شر ما قضیت کہہ کے آگے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو اس بات کی باضابطہ خود دلیل ہے کہ وہ بارک لی فیما آتیت کے اندر شر، بدعملی اور اس قسم کی دوسری چیزیں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ وبارک لی فیما آتیت، کہ اللہ مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں کیا کر خیر و برکت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بندہ دعا کر رہا ہے وشرنی وقینی شر ما قضیت، اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ دیکھیں جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ لینے، جو شر فساد کی چیزیں ہیں اور جو میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اے اللہ میں تجھ سے ان تمام چیزوں کی کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیں اگر یہ دعا ڈیلی ہم قنوت کی یہ دعائے قنوت یہ وطر کے اندر پڑھ گئے پابندی کے ساتھ، ممکن ہے اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لے اور یہ تمام چیزیں ہم کو عطا کر کے ہدایت عطا کر دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، عافیت عطا کر دے، عافیت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اپنا دوست بنا لے، اپنے دوستوں میں شامل کر لے، اسی طریقے سے ہمارے مال و دولت اور دوسرے نیک معاملات میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یعنی شر اور فساد والا فیصلہ ہمارے سلسلے میں اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے ہمیں محفوظ کر لے، تو ہم اسی چیز کی دعا مانگ رہے کہ اللہ جو شر و فساد والا برائی والا فیصلہ میرے سلسلے میں فرما دیا ہے اس سے مجھے کیا کر محفوظ رکھ اور بچا لے، مجھے اس سے محفوظ کر لے، بچا لے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں انہ لا یذل من والیت وتبارکت ربنا وتعالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بندہ دعا کر رہا ہے یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً فیصلہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تیری ہی ہے، تو جس کے سلسلے میں جو فیصلہ کر دے اس کے سلسلے میں کوئی سوال کرنے کی طاقت اور ضرورت نہیں رکھتا، یعنی جو فیصلہ جیسا فیصلہ تو صادر کر دے وہ فیصلہ برحق ہوتا ہے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی ہے، عدل و انصاف
کے عدل و انصاف پہ مبنی وہ فیصلہ ہوتا ہے. چنانچہ کیا دعا کی کیا کہا جا رہا ہے کہ انہو لا یذل من والیت، انہو لا یذل من والیت، کہ یقیناً تیرے خلاف یعنی یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا. یعنی تیرے فیصلوں کے خلاف یا تیرے معاملات کے خلاف کسی کی مجال اور جرات نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے اور اپنے فیصلوں کو اے اللہ تیرے فیصلوں کے خلاف اپلائی کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ تبارک ربنا وتعالیت، اس کے بعد بیان کیا گیا تبارک ربنا وتعالیت، ٹھیک ہے. اور جس کا تو والی بنا ہو، تو والی بنا، وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا. جس کا تو والی، تو ذمہ دار بن جائے، جس جو تیرے نگہبانی میں ہو، اس کو کوئی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا. اور جس کو رسوا یعنی اور رسوا نہیں ہو سکتا، وہ جس شخص کا تو والی بن جائے اے اللہ، جس کا تو والی بن جائے، جو تیری کفالت میں آ جائے، جو تیری عبادات کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، یقینی معنی میں وہ تیری عفو عافیت اور اس قسم کی تمام چیزوں میں شریک ہو چکا ہے، تیرا ولی دوست بن چکا ہے. اے اللہ اس کو کوئی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں کر سکتا الا یہ کہ جب تک تو نہ چاہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آقا ہمارے پروردگار تو ہی خیر و برکت والا ہے اور بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے. تبارکت ربنا وتعالیت، کہ اللہ تو ہی خیر و برکت والا ہے، ہمارا رب ہے، وتعالیت اور بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ ولا يعز من عادیت، ولا يعز من عادیت. نسائی کی یعنی ولا يعز من عادیت کے الفاظ کہاں ہیں؟ امام نسائی نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے، ولا يعز من عادیت. ٹھیک ہے. اور وصلی اللہ علی النبی کے جملہ بھی نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ مکمل دعا ہے جو ان تمام احادیث کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہے. مجموعی طور پہ دعا کو جمع کیا جائے تو اللہم اہدینی فیمن ہدیت، وعافینی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقینی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت، ولا تبارکت ربنا وتعالیت، ولا یعز من عادیت. اور تبارکت ربنا وتعالیت آگے پیچھے جملے بھی ثابت ہے بعض کتب یعنی بعض کتب کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں صلی اللہ علی النبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے سلسلے میں نسائی کے اندر حدیث موجود ہے. جی بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ جی جی جزاک اللہ خیر. ایک منٹ، آواز کہاں سے؟ ایک منٹ. کوئی سوال ہے کسی کا؟ اس جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. دیکھیں اس کے علاوہ امام بہقی کے اندر بھی، امام بہقی نے ایک سنن بہقی کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے جس کی سند ضعیف ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت فی صلاۃ الصبح وفی سندہ ضعف. ٹھیک ہے. جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے سنن بہقی کے اندر وہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے. اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے تھے جسے ہم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز میں دعائے قنوت کی صورت میں مانگتے تھے. تو یہ سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ دعائے قنوت فجر میں جو اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ پڑھی اس کا ایک مہینے یا اس سے کم و بیش ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے. تو یہ اوتھینٹک دعا ہے اللہم اہدینی والی، جو وتر کی نماز میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور آخر میں صلی اللہ علیہ نبی کے الفاظ بھی سنن نسائی کی حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام معاملات ہیں. اب اس کے علاوہ احناف کے ہاں مختلف دعائیں بھی وتر کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہ دعائیں قنوت نازلہ میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ وتر کی نماز میں پڑھنا، یہ پڑھنے کے لیے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ثابت ہے. ٹھیک ہے.
تو کیا معلوم پڑا کہ سنت کے مطابق وطر کی نماز میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت والی دعا ہی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹائم صرف 5 منٹ باقی ہے. ایک اس کے ایک حدیث اور پڑھ لیجئے. دیکھیے وَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سجدہ، جب تم سجدہ کرو، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ اخرجہ الثلاثہ. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے اور گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھے. کیا ہوتا ہے کہ ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت ہماری کیفیات، جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کی کیفیات ہے، وہ یہ کہ وہ سیدھا کیا کرتے ہیں، وہ سیدھا یعنی گھٹنوں کو پہلے ٹکاتے ہیں اور ہاتھ کو بعد میں ٹکاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ یہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ پہلے ہاتھ رکھو اور بعد میں کیا کرو، اپنے گھٹنے رکھو. انہیں جب سجدے میں جائیں گے تو اس انداز سے جائیں گے کہ زمین سے پہلے ہاتھ ٹکے اور اس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد انسان کے گھٹنے ٹکے. تو یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کیا معلوم پڑا کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے اور بعد میں گھٹنے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے علاوہ وہو اقوا من حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ اخرجہ الاربع فإن للأول شاہدا من حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وصححہ ابن خزیمہ وذکر البخاری معلقا موقوفا. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے حوالے سے مروی اس حدیث سے قوی تر ہے. ایک حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے زیادہ قوی حدیث یہ ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے. اس سے زیادہ قوی حدیث کون سی ہے؟ یہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. تو اگر دو قسم کی حدیث ہو، ایک میں کمزوری ہو اور دوسری اس کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو، تو جو زیادہ قوی ہوگی اس کو اپنایا جاتا ہے، جو زیادہ قوی ہوتی ہے سند کے اعتبار سے اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وائل. وہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سجدہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے اور گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے. اللہ کے نبی نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی اور کہہ گئے کہ وائل بن حجر کی حدیث میں جو بات ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا سجدہ، جب سجدہ کیا، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو گھٹنوں کو پہلے رکھا ہاتھوں سے پہلے کیا رکھا، گھٹنوں کو رکھا. اخرجہ الاربع. فإن للأول شاہدا، کہتے ہیں کہ پہلی والی حدیث کی کیا ہے، شاہد ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو ابن خزیمہ کے اندر اور بخاری کے اندر معلقاً موقوفاً موجود ہے. تو پہلی والی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ پہلے ہاتھ رکھا اور بعد میں گھٹنے رکھے، وہ زیادہ قوی حدیث ہے. اس کی دوسری حدیث شاہد موجود ہے، اسی معنی کی دوسری حدیثیں موجود ہے جو شاہد بن جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ حدیث مزید قوی ہو جاتی ہے. تو اس پہ عمل کیا جائے گا، اور جو کمزور اور اس کے مقابلے میں جو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ ہے اور خصوصاً عبادت نماز کا معاملہ ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مضبوط سند کے ساتھ حدیث ثابت ہو اس کو اپنایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت
کو اپنی زندگی کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے اور ہمیں مختلف قسم کی وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے آپ میں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ السلام علیکم. جی شیخ وعلیکم سوال السلام. یہ ہے یقینی شر ما خزیت فإنک تقضی ولا، کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں اللہ سے پھر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تو ہم پر جو ہے فیصلے میں